الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آپ سب کو صلوات پڑھ دے بس. اللهم صل على محمد وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، لا سيما بقية الله العاظم في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان. اللهم أنجز ما وعدتنا بظهور الأمر والنصر والغلبة. حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور ماہ مبارک شعبان در حال اختتام ہے. ماہ مبارک شعبان حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ شعبان شہری، ماہ مبارک شعبان میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں عینوننی بورعکم و اجتہادکم، اگر تمہیں اس بات کا شوق ہے کہ تم میری مدد کرو تو میری مدد تم اپنی عبادت اور تقوی اور تعمیر سیرت کے ذریعے سے کرو. ماہ مبارک شعبان ماہ مبارک شعبان ماہ محمدی ہے اور ماہ مہدوی ہے. حضور سرور کائنات نے شعبان کے آخری جمعے کو ایک خطبہ دیا. اس خطبے کو مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے عیون اخبار الرضا میں امام رضا علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس میں امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے: قال عن علی بن موسیٰ رضا المرتضی عن ابیہ عن آبائہ عن جدہ عن امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الجمعہ یا ذات یوم وقال ایہا الناس قد اقبل علیکم شہر اللہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ وفیہ دعیتم الی ضیافت اللہ. اے بندگان خدا، ماہ پروردگار تم سے نزدیک ہو رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ رحمت، برکت اور مغفرت کو لیے ہوئے آ رہا ہے. انسان اپنی زندگی میں 3 چیزوں کا محتاج ہے. ایک برکت ہے، دوسرے رحمت ہے، تیسرے مغفرت. میں ذرا اس کی توضیح دوں تاکہ سامعین تک میری بات پہنچے. برکت کے معنی اس شے کے ہیں کہ جو باقی رہے اور قابل استفادہ رہے. بطور مثال، عرب جب بارش ہو جاتی تھی، موسمی بارشیں ہو جاتی تھی، مانسون کی بارش ہو جاتی تھی، تو
کچھ ایسے برکے اور گڈھے تھے، تالاب تھے کہ جس میں پانی سال بھر محفوظ رہتا تھا، کچھ ایسے گڈھے تھے کہ جس میں مہینے 2 مہینے، کچھ ایسے تھے کہ گھنٹے 2 گھنٹے میں پانی اس کا جذب ہو جاتا ہے۔ لیکن جس میں پانی جمع ہو کے خشک ہو جاتا ہے اسے حفیرہ کہتے ہیں، جس میں پانی جمع کیا جاتا ہے اسے حوض کہتے ہیں، لیکن جس میں پانی کبھی خشک نہیں ہوتا اور ہمیشہ اس میں پانی موجود ہوتا ہے اسے عربی میں برکہ کہتے ہیں۔ بس اس لغت سے ہم فائدہ اٹھائیں گے کہ بس برک یا برک کے معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی شے کہ جو ختم نہ ہو، جس کا فیض، جس کا فائدہ ختم نہ ہو، باقی رہے۔ اونٹ جو پرانے زمانے میں دنیائے عرب میں سواری کا ذریعہ تھا اور سامان کی حمالی کے کام میں آتا تھا، قرآن کہتا ہے وَتَرْكُبُونَهُ وَتَحْمِلُونَ أَثْقَالَكُمْ، تم ان جانوروں پہ سواری بھی کرتے ہو اور اپنا سامان ادھر ادھر جا بجا کرتے ہو۔ یہ اونٹ کی ایک خاصیت ہے کہ اونٹ چونکہ صحرا میں رہتا ہے اور زمین پر کثرت سے بیٹھنے کی وجہ سے اس کے پیروں میں، اس کے گھٹنوں میں، اس کے قوائم یعنی اگلے حصے میں اور اس کے پیروں میں گھٹے پڑ جاتے ہیں، یہ گھٹا موٹا ہوتا جاتا ہے، نتیجتاً پھر اس اونٹ کو خار پر، پتھر پر یا کہیں بھی بیٹھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی اونٹ کے گھٹے میں تکلیف آ جاتی تھی یا گھٹا جھڑنے لگتا تھا تو پھر وہ اونٹ حمالی کے کام نہیں آتا تھا، کیونکہ اٹھنے بیٹھنے کے لائق نہیں، چونکہ وہ تا دم مرگ وہ گھٹا باقی رہتا ہے، اکثر 99% اونٹوں کے ساتھ یہ ہے، لہذا اس کو کہتے ہیں برک۔ بس برک کے معنی یا برک کے معنی ایک ایسی شے ہے کہ جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہو اور وہ ہمیشہ باقی رہے۔ لہذا اب برکت کے معنی وہ شے ہے حاصل بقا ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمت کو برکت کہتے ہیں۔ بہت سی ایسی نعمتیں ہیں جو امتحان کے لیے آتی ہیں، بہت سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جن کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے، بہت سی نعمتیں ایسی ہیں کہ بظاہر وہ نعمت ہوتی ہیں لیکن در واقع وہ خداوند عالم کی طرف سے فتنہ اور بلا اور آزمائش ہوتی ہے، لیکن حقیقی نعمت وہی ہوتی ہے کہ جو ہمیشہ باقی رہے۔ اسی معنی میں سورہ مبارک ملک میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر۔ تبارک الذی، وہ ذات بابرکت ہے۔ آپ دیکھیں اکثر ترجموں میں بابرکت کہا گیا لیکن حقیقی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، مفہومی ترجمہ ہوتا ہے۔ تبارک الذی یعنی وہ ذات ہمیشہ رہنے والی ہے کہ الذی بیدہ الملک، جو تمام اشیاء کا مالک، یعنی ملک پروردگار، حکومت پروردگار، قبضہ پروردگار، قدرت پروردگار ہمیشہ دائما ابدیا سرمدا، لہذا نعمت پروردگار ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں سے ایک نعمت، لہذا خداوند عالم کے القاب میں سے مبارک۔ اب اگر کسی کے ہاں کوئی خوشی آتی ہے تو عام طور سے اردو زبان میں مبارکباد پیش کی جاتی ہے، لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، شاید سمجھتے ہیں کہ اردو جو ہے، اردو میں مبارک ایک لفظ ہے جو کسی کو خوشامد کہنے کے لیے یا کسی کو جو ہے تہنیت دینے کے لیے، یقیناً یہ تہنیت کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے مبارک یعنی یہ شے جو آپ کو ملی ہے یہ ہمیشہ آپ کے پاس رہے، اس کا خیر، اس کی برکت، اس کی خوبیاں آپ کے لیے ہوں، یعنی در واقع در حد
قیود یہ کہا جاتا ہے کہ جو نعمت آپ کو ملی ہے یہ نعمت آپ سے چھینے نہیں، اس کے قیود و برکات آپ پر موجود ہے۔ بس برکت کے معنی اس خیر کے ہیں، اس فضل کے ہیں، اس نعمت کے ہیں کہ جو ہمیشہ باقی ہے۔ تو آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کے لیے فرماتے ہیں قد اقبل الیکم، یہ مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے، بالبرکہ، برکت کے ساتھ۔ اب اگر تھوڑا سا اور غور کیا جائے، عربی گرامر کی رعایت کی جائے تو بے قمیص ہمراہ کے معنی میں ہوتا ہے بالبرکہ، یعنی برکت کے ساتھ یہ مہینہ ہے۔ یعنی یہ مہینہ اپنے جس طریقے سے جب بارش ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے، تو بارش اپنے ساتھ ساتھ نسیم سحری کو لے کے آتی ہے، بارش اپنے ساتھ ساتھ پانی کو لے کے آتی ہے، بارش اپنے ساتھ ساتھ خنکی کو لے کے آتی ہے، بارش اپنے ساتھ ساتھ ہریالی کو لے کے آتی ہے۔ تو کہا جائے کہ مثلا جاء المطر بالخضر، جاء المطر بالشک کے ساتھ آئی، تو یہاں یہ ہمراہ کیا ہے برکت کے ساتھ، یعنی ایسی خوبیوں کے ساتھ جو ماہ مبارک رمضان کے گزر جانے کے بعد بھی ہمارے پاس باقی ہے۔ یہ ایک معنی۔ دوسرا معنی ہے کہ بے یہاں پر ہمراہی کے معنی نہیں ہے، یہاں پر بے استعانت کے معنی ہیں۔ استعانت کیسے؟ جو مثال میں تو آپ سمجھ جائیں گے، جیسے آپ کہیں کہ کتب تو بالقلم، میں نے لکھا قلم کے ذریعے، علما بالقلم، خدا نے سکھایا، تعلیم کی کاہے کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے۔ بس قلم در واقع مدد کے کام میں آ رہا ہے، یہاں پر بے بائے استعانت ہے۔ تو اب کیا ترجمہ ہوگا اس حدیث کا؟ اقبل الیکم، یہ وہ مہینہ ہے کہ تم تک آیا، بالبرکہ، یعنی برکت کی استعانت سے، یعنی در واقع ماہ رمضان کا بیس برکت الہی ہے۔ یعنی شروع ماہ مبارک رمضان کی تنہا دلیل اور سبب کیا ہے کہ خداوند عالم برکت دینا چاہتا ہے، خداوند عالم ہم پر رحمت نازل کرنا چاہتا ہے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان برکت سے اب ہمیں تلاش کرنا ہوگا ماہ مبارک رمضان میں کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ہمارے ساتھ۔ دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی روزہ افطار کرتے تھے تو فرماتے تھے اللہم انی علیک توکل وعلی رزقک افطرت۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ الحمدللہ ابتلت العروق وذهبت العطش والجوع وبقي الاجر۔ فرماتے تھے اس خدا کی تعریف اور اس خدا کا شکر کہ جس نے مختصر وقت میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو ہم نے اس کے حکم سے اپنے نفس پر کنٹرول کیا، زبان پہ کنٹرول، نفس پہ کنٹرول، بھوک پر کنٹرول، شہوت پہ کنٹرول، اپنی سوچ پہ کنٹرول، زبان پر، فکر پر کنٹرول۔ ہم نے اس کے حکم سے اپنے کو تسلیم پروردگار کیا۔ درین اثنا ہمیں بھوک بھی لگی، پیاس بھی لگی، لیکن اس بھوک اور پیاس میں ہم نے نہ سحری پہ بھروسہ کیا، نہ افطار پہ بھروسہ کیا، نہ اس خوراک پہ بھروسہ کیا کہ آج یہ کھانا کھا لیں گے تو ہمیں پیاس نہیں لگے گی۔ بعض وقت لوگ کہتے ہیں صاحب یہ کھائیے پیاس نہیں لگے، یقیناً کھانے پینے کے خواص اپنی جگہ، لیکن وعلیک توکل تو یہ زیادہ مہم۔ خداوند عالم کی عنایت نہ ہو تو ایک روزہ بھاری ہو جاتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کے بعد دوسرے روزے میں ان کی ہمت ختم ہو جاتی ہے،
روایتوں میں ہے کہ ان اللہ اعرض عنہم رحمتہ، خدا نے اپنی رحمت کا منہ ان سے مڑا دیا ہے، ان کی طرف سے ہٹا دیا ہے، لہذا وہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں کرتے ہیں۔ ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، آپ صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں کہ اذا نام صائم وهو جائع عطشان، جب کوئی روزے دار بھوک کی شدت سے اور پیاس کی شدت سے تھک کر سو جاتا ہے تو ان اللہ یملأ بطنہ من الطعام والشراب، خداوند عالم نیند کی حالت میں اسے کھانا کھلاتا ہے اور اسے پانی پلاتا ہے، اور جب وہ سو کے اٹھتا ہے تو نہ اسے بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ پیاس کا احساس۔ ہمارے آپ کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بہت شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے، کبھی کبھی جیسے ہی سوتے ہیں، اب جب سو کے اٹھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے کہ نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، اب کیا ہو گیا؟ کیا سونے سے پیٹ بھر جاتا ہے؟ اگر سونے سے پیٹ بھر جاتا تو انسان کو بھوک سے نیند آتی، جبکہ بھوک انسان کو سونے نہیں دیتی ہے۔ عزیزوں، ماہ مبارک رمضان توکل پروردگار کا نام ہے۔ لہذا فرما علیک توکل، تو میرے خدا رزق سے افطار کر رہا ہوں، لیکن بھروسہ تجھ پر ہے، مجھے نہ اس روٹی کا بھروسہ ہے، نہ اس نمک کا بھروسہ ہے، نہ اس طعام کا۔ اور انسان جب روزہ رکھتا ہے تو خدا قدرت عنایت فرماتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ نیت کا فائدہ کیا ہے؟ نیت کا فائدہ، نیت عربی میں نیت کے معنی ہوتے ہیں عزم بالجزم کو، خدا کے لیے کسی کام کو انجام دینے کے لیے مصمم ہو جانا۔ اس کو ہندی میں کہتے ہیں دریڑ سنکلپ، یعنی ارادے حتمیہ۔ اصل روزے کا کنسپٹ کیا ہے؟ خداوند عالم ہمیں سکھا رہا ہے اپنے اوپر کنٹرول کرنے کے، سیلف کنٹرولنگ سکھا رہا ہے، یعنی شہوت اور اپنے نفس پر قابو پانے کا طریقہ سکھا رہا ہے۔ آپ جس دن روزہ نہیں ہوتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی آپ کو چائے کی حاجت ہوتی ہے، کھانے کی حاجت ہوتی ہے، ناشتہ نہیں ملا، ذرا سا کھانے میں دیر ہو جائے، ناشتے میں دیر ہو جائے، طوفان واویلا ہو جائے۔ لیکن جس دن روزہ ہوتے ہیں، نہ مجھے بھوک کا احساس ہوتا ہے نہ کھانے کا احساس ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جب اپنے مغز سے کہتے ہیں روزہ رہتا ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، یہ مغز یہ پیغام پہنچاتا ہے معدے کو کہ بھئی آج یہ شخص حکم خدا سے روزہ ہے، زیادہ کھانا پینا نہیں کھائے گا، تم بھی مینج کرو اور کھانا پینا نہ مانگو۔ معدہ یہ حکم پہنچاتا ہے بدن کے تمام حصوں کو کہ جو انرجی ہے، جو طاقت ہے، اس کو تم تنظیم کرو اور مینج کرو یہاں تک کہ شام ہو جائے، پھر انسان کا بدن انسان کے قابو میں آ جاتا ہے۔ ایک گلاس پانی پی کے سو جانے والا انسان بھی روزہ رہتا ہے، اور سحر میں پیٹ بھر کے کھانے والا بھی روزہ رہتا ہے۔ دونوں کے روزہ رہنے کا بیس توکل پر ہوتا ہے۔ اگر انسان کو خدا پہ بھروسہ ہو تو خدا عالم اس کے لیے راستہ فرماتا ہے وعلیک توکلت، تو خدا تجھ پہ میں نے بھروسہ کیا ہے، وعلی رزقک افطرت، اور حمد ہے تیری کہ جو تو نے رزق عنایت کیا اس پہ میں نے افطار کیا ہے۔ یہ افطار سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ علی رزقک، افطار کرنے سے پہلے یہ معلوم کرو کہ یہ رزق خدا کا دیا ہوا یا مال حرام، یہ رزق خدا کی جانب سے ملا ہے یا غصبی ہے، یہ رزق اللہ تعالیٰ نے عنایت کیا ہے یا کسی کی حق تلفی کر کے حاصل کیا گیا ہے۔ آیا اس رزق میں فقیروں کا حق تو نہیں ہے؟ اس رزق میں غریبوں کا حق تو نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس شعر کے مشمول ہیں کہ تھک کر چٹائی پہ سو گئے بچے، ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات، کہ غربت سے ایک ماں پتھر ابال رہی ہے، بچے سوچ رہے کھانا ملے گا، اور ہمارے سب سفرہ افطار رنگین ہے، سفرہ سحر رنگین ہے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں الحمدللہ پورا روزہ رکھا۔ فرمایا من باتا یا ناما جشاء، جو شخص پیٹ بھر کر کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے تو وہ مسلمان نہیں ہے، روزہ تو
لہذا فرمایا وعلی رزقک افطر، تو پالنے والے تیرے رزق سے افطار کرتا ہوں۔ جس بات کی طرف مجھے اشارہ کرنا تھا اس کو فرمایا ابتلت العروق، روزہ رکھا، افطار کی، کیا ہوا؟ ابتلت العروق، میری سوکھی ہوئی رگیں گیلی ہو گئی، سیراب ہو گئی، بھوک مٹ گئی، پیاس ختم، وبقی الاجر، اصل بات یہ ہے وبقی الاجر، میرا اجر باقی رہا۔ یہی اس برکت کا نام ہے کہ انسان 12 گھنٹے یا 13 گھنٹے، حد اکثر 14 گھنٹے انسان روزہ رکھتا ہے۔ بعض ملکوں میں ہم لوگ ہوتے ہیں کبھی تو 16 17 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، لیکن 17 گھنٹے کے بعد بھوک اور پیاس مٹ جاتی ہے، لیکن جو چیز باقی رہتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ اجر، وبقی الاجر۔ ماہ مبارک رمضان اس مہینے کا نام ہے کہ جس میں پروردگار عالم برکت کے ساتھ اس مہینے کو ہمارے پاس لے کے آیا ہے۔ اب ایک اور استنباط کروں گا آپ کی سماعتوں سے استعارہ لیتے ہوئے اور آپ کو بھروسہ کرتے ہوئے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں جو بھی اعمال کیا جائے گا اس کا نتیجہ قیامت تک باقی رہے۔ کہتے ہیں من قال لا الہ الا، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور سرور کائنات کا اگر کوئی دائماً ذکر کرے ماہ مبارک رمضان میں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو دنیا و آخرت کی نعمتوں، دائماً ذکر کیا ہے؟ فرمایا کہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ۔ حقیقت مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ، ماہ رمضان میں کوئی بھی عمل کریں اس کی جزا باطل نہیں ہوتی ہے، وہ باقی رہتی ہے۔ تو اس لیے کہ ماہ رمضان کی پیشانی پہ جو چیز لکھ دی گئی ہے وہ برکت ہے۔ قد اقبل الیکم بالبرکہ، یہ مہینہ برکت کے ساتھ ہے، والرحمہ، لہذا ہمیں اس زندگی میں اور اس زندگی میں جس چیز کی ضرورت ہے زود گزر اور کوئی کا جز وقتی نعمت اور ثواب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں برکت کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب دنیا میں تشریف لے آئی تو، یا ان کے آپ کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد بھی جبرائیل نے یہی عبارت نہیں کہی کہ یا رسول اللہ انہا میمونۃ مبارکۃ، یا رسول اللہ یہ جو آپ کی بیٹی ہے خوش یمن ہے، یعنی یہ بیٹی آپ کے لیے مبارک ہے، میمون ہے، یعنی ہمیشہ اس سے آپ کو خیر ملے گا، اور مبارک ہے، اس کی تمام خوبیاں اور نعمتیں قیامت تک باقی ہے۔ ماہ مبارک رمضان ایسی نعمتوں کے ساتھ اجر باقی رہے گا۔ دوسری چیز جس کی ضرورت انسان کو ہوتی ہے وہ رحمت پروردگار۔ اگر خدا انسان پر رحمت نہ کرے تو وجود انسان اصلا خلق نہیں ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کروڑوں اربوں خربوں موجودات دنیا میں پائی جاتی ہیں، اور اتنی کنکر پتھر، اتنے پہاڑ دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے کسی کو اللہ نے وجود نہیں بخشا، لیکن ہم اور آپ جتنے لوگ بھی دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے اور اس نے خلق کیا ہے۔ اگر میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، قرآن کہتا ہے نطفۃ متخلقۃ وغیر متخلقہ، انسان جس آب حیات سے دنیا میں آتا ہے نطفے سے، قرآن نے اس کی دو قسم کی ہے، متخلقۃ وغیر متخلقہ، وہ اسپروم، وہ نطفہ جس سے انسان بنتا ہے، یا انسان اس سے نہیں بنتا ہے۔ ہمارے آپ کے وجود میں سینکڑوں لاکھوں قطرے ہیں کہ جو نطفے کی شکل اختیار کرتے ہیں، لیکن سب سے انسان دنیا میں نہیں آتا، ان میں سے کوئی ایک قطرہ حیات ہے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے رحم میں ہماری شکل بدلی کرتا ہے۔ یہ وہ خدا ہے،
هو الذی خلقکم وانشأکم، یہ تمہارا خدا ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں ایجاد کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی کو ہم پر مہربانی ہے۔ رحم کے معنی ہوتے ہیں کوئی انسان کسی انسان سے قربت رکھے اور وہ اس کے تئیں اپنے دل میں نرم گوشہ رکھے، اس کو کہتے ہیں رحم۔ خداوند عالم کی رحمت، والرحمت لعبادہ، اور عزیزو یاد رکھیں کہ جتنے بھی عذاب کا تذکرہ ہے وہ اپنی جگہ پر۔ کسی نے معصوم سے پوچھا خدا اپنے بندوں پہ ایسا شدید عذاب کرے گا؟ امام نے فرمایا دشمنان اہل بیت کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، باقی لوگوں کو خدا معاف کرے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا یا من سبقت رحمتہ علی غضبہ، اے وہ جس کی رحمت اس کے غضب سے آگے آگے چلے، یعنی رحمت رحمانیت پروردگار قہاریت و غضب پروردگار سے پہلے ہے۔ ہماری خلقت رحمت پروردگار کا نتیجہ ہے، ہماری نشو و نما رحمت پروردگار کا نتیجہ۔ یرسل علیکم حفظۃ، سورہ مبارک انعام میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو پیدا ہوئے، میں یا آپ، ہم سے آپ سے پہلے لاکھوں ہمارے آبا و اجداد گزرے ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ ہمیں پیدا کرنے کے لیے ان تمام لوگوں کو حفاظت کیا، ان کو پروٹیکٹ کیا، ان کا جسم خراب نہ ہو، ان کی تولیدی صلاحیت تباہ برباد نہ ہو، اور ان ماؤں کی حفاظت کی، ان کو پیدا کیا، رزق روزی کھانے پینے کا انتظام کیا جو ہمیں پیدا کرنے والی ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے ماں اور باپ تک پروردگار عالم بطور مسلسل ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ یہ بتائیے ہم نے اس خداوند عالم کو کیا دیا، یا اس کو ہم سے کیا لینا ہے؟ یا من نعمہ ابتدا، اے وہ خدا جس کی نعمتیں ابتدائی ہیں۔ میں پھر عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، ماہ مبارک رجب کی دعا ہمارے لیے تربیت تھی۔ یا من ارجوہ لکل خیر وآمن سخطہ عند کل شر، اے وہ جس سے میں ہر خوبی کی امید رکھتا ہوں اور ہر شر سے بچنے کے لیے، ہر برائی سے بچنے کے لیے، ہر پریشانی سے بچنے کے لیے میں اس خدا کی بارگاہ میں پناہ لیتا ہوں۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، اے وہ جو تھوڑے کے مقابلے میں بہت دیتا ہے۔ دو بار ہم خم ہو گئے، اٹھے اور بیٹھے، پروردگار عالم کہتا ہم نے تمہارے لیے جنت، کسی نے سبحان اللہ کہا، یغرس اللہ فی الجنہ شجرۃ، اللہ نے جنت میں درخت لگا دیے، چند قدم آگے بڑھے کسی مومن کی عیادت کے لیے، خدا کہتا ہے فرشتے تمہارے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھائیں گے۔ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، یا من یعطی من سالہ، اے وہ کچھ عطا کرتا ہے جو مانگا جاتا ہے۔ یا من یعطی من لم یسألہ، اور وہ بھی دیتا ہے جو آپ نے نہیں مانگا۔ تحننا منہ، یا من یعطی من لم یعرفہ، اور ایسی نعمتیں دے دی ہیں اس نے جس کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، آئندہ ہم سمجھیں گے کہ اس کا کیا کام ہے جب ہم کو نعمتوں کے بارے میں پتہ چلے گا۔ کیوں دیا ہے؟ تحننا منہ والرحمہ۔ میں اپنی بات کا خلاصہ کروں، تحننا منہ والرحمہ، حنان ممتا کو کہتے ہیں، رحمت اس لگاؤ کو، تحننا منہ والرحمہ، انا ارحم من الاب والام، خدا ماں باپ سے بھی زیادہ رحمان، ماں باپ سے زیادہ مہربان ہے۔ ماں کو پیدا کیا، جب تک بچہ روتا نہیں ہے تب تک ماں اسے دودھ نہیں دیتی ہے، لیکن یہ وہ خدا ہے کہ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے زندگی کے تمام اسباب کو اس نے پیدا کر دیا۔ میرے دوستو عزیزوں، تحننا منہ والرحمہ، اتنی نعمتیں جو اس نے دی ہیں، اس کا ایک دلیل، اس کی ایک دلیل ہے کہ وہ ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے، ہم سے محبت رکھتا ہے۔ اس کی محبت کو کوئی چیز سے بدلا نہیں جا سکتا۔ یا من رام منک بدلا خواب من رام، امام حسین دعائے عرفہ میں کہتے ہیں وقد خواب من رام منک بدلا،
جس نے تجھ کو کسی چیز سے بدلنا چاہا وہ ذلیل ہو گیا، وہ دنیا و آخرت میں بے نام و نشان ہو گیا۔ میرے پالنے والے پروردگار، میں تجھے چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ تمام نعمتوں اور تمام برکتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ تحنن منہ ورحمہ، خداوند عالم کی رحمانیت جو ہے وہ تمام نعمتوں کا بیس ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں خاص نعمتیں لے کے آ رہا ہے۔ دو چیز کا ذکر کروں گا، یہ ہے برکت، یہ ہے رحمت، تیسری چیز ہے مغفرت۔ بالاخره اگر ہم خدا کے حق کو ادا کرنا چاہیں تو خدا کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ ان کی نعمت، ان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، اگر تم نعمت خدا کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو۔ اپنے بدن میں غور کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں چند نعمتوں کا ذکر کیا۔ پالنے والے کن کن نعمتوں کا ذکر کروں؟ آنکھوں کا ذکر کروں، کان کا ذکر کروں، دل کا ذکر کروں، حواس کا ذکر کروں، اپنے بدن سے جڑے ہوئے ان لاسکی سسٹم کا ذکر کروں، خیال کا ذکر کروں، عقل کا ذکر کروں، کن کن نعمتوں کا شکریہ ادا کروں؟ پالنے والے اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور صرف اپنے وجود کی نعمتوں کو گننے لگیں، ہمارا ہاتھ جس کو ہم بالکل معمولی سمجھتے ہیں، اس ہاتھ میں نہ جانے کتنے سسٹم پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کمپیوٹر میں اگر کوئی روبوٹ بناتے ہیں تو جتنا آپشن اس میں رکھتے ہیں اتنا ہی موومنٹ اس روبوٹ میں ہوتا ہے، اس سے ایک موومنٹ نہ زیادہ نہ کم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں جو سسٹم رکھا گیا ہے، جتنا کمپیوٹر کو معلوم ہے ڈیٹا اتنا ہی آپ کو جواب دے گا۔ لیکن یہ ہاتھ میری طرف دیکھیے، اس کو آپ کروڑ نہیں اربوں طریقے سے اس کو جنبش دے سکتے ہیں، ہلا سکتے ہیں، اور یہ سب ہمارے کمپیوٹر میں پہلے سے ڈیٹا کے طور پر موجود نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاتھ میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ ہاتھ شاید بلینز امیج میں یہ ہاتھ حرکت کر سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، یوں ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے۔ میں ایران میں ایک ہاسپٹل میں ایسے ہی تبلیغ کے لیے گیا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ڈاکٹر تھا جس کی دائنی انگلی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے کٹ گئی۔ اس نے کہا قبلہ میں نے ابھی تک 50 لاکھ روپے خرچ کیے یہاں سے امریکہ تک، ایران تک، کیوں میری آخری انگلی جو ہے جنبش نہیں کرتی؟ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے سارے ایکس رے کر لیا، آج تک پتہ نہ لگایا جا سکا کہ کون سی نس اس انگلی کو جنبش دیتی۔ کہتا ہے قبلہ اب میں حیران ہوں کہ میں کن کن نعمت خدا کا شکریہ ادا کروں۔ ہاتھ میں اتنی نعمتیں ہیں، ہاتھ کے بعد پیر، آنکھ، کان، عقل، ضمیر، فکر، سوچ، نظر، یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں نا کہ ابھی تک کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا جو چشم انسانی آنکھوں سے بہتر ہو۔ کروڑوں میگا پکسل کا کیمرہ بنا لیجئے، چارجنگ اس کی چاہیے، ایک دن اس کے اوپر اسکریچنگ ہو جائے گی، لیکن یہ آنکھ جتنا اس کا استعمال کیا جا رہا ہے اتنی ہی نورانیت بڑھتی جا رہی، افادیت بڑھتی جا رہی۔ اس کو کس چیز سے توجیہ کریں گے؟ میں انسان نعمت خدا کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا، لہذا انسان اللہ کی بارگاہ میں مقصر۔ انسان خداوند عالم کے حق کو ادا نہیں کر سکتا، لہذا خدا کے سامنے انسان کا سر جھکنا چاہیے۔ انسان نعمت الہی کو تنہا اس کا حق نہیں ادا کرتا، بلکہ خدا کی نافرمانی کرتا ہے، بار وقت اشتباہات، خطیات کرتا ہے۔ کچھ خطیات عمدی ہیں، کچھ خطیات غیر عمدی ہیں، ان سب کو انجام دیتا ہے، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ایک مثال دوں آپ کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے ایک کیلے کا چھلکا راستے میں پھینکا، یا آپ نے ایک شیشے کا ٹکڑا یا ایک بوتل پلاسٹک کی روڈ پر پھینکی، سورج کا ریفلیکس ہوا، آنے والا ایک ڈرائیور اس ریفلیکس کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے اندر چکا چوند ہوئی، اس آدمی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس آدمی کے 4-5 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، باپ کے مرنے کے بعد بچے تعلیم سے رہ گئے، بچیاں غلط راستوں پہ نکل گئی، اور ایک پوری نسل تباہ ہو گئی۔ اور آپ کے سب میں نمازی ہوں، پرہیزگار ہوں، آپ کو خبر ہی نہیں۔
قیامت کے دن جب یہ آپشن کھلے گا آپ کے سامنے، ارے آپ کے ایک بوتل پھینکنے کی وجہ سے ایک پورا خاندان تباہ ہو گیا، کیا جواب ہوگا؟ لہذا پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم کو برکت کی بھی ضرورت ہے، رحمت کی بھی ضرورت ہے، مغفرت کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ تینوں چیزیں اگر اکٹھا مل جائے تو جشن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو فرط مسرت سے، رقص سے عبادت نہیں کرنا چاہیے، نفس سے انسان حظ میں پہنچ جائے اور عبادت پروردگار نہ کرے۔ تو یہ مہینہ رحمت کے ساتھ آیا ہے، برکت کے ساتھ آیا ہے، غفران کے ساتھ آیا ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، جو مجھے کہنا تھا وہ میں کہہ چکا، اور آپ میری بات یقیناً سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ ان تین نعمتوں کو اپنے ساتھ لے کے آیا ہے۔ لہذا فرمایا اس مہینے کے اندر وَقَدْ جُعِلْتُمْ اہل کرامت اللہ، تمہیں اہل کرامت قرار دیا گیا، یعنی تمہارے اوپر کی تمام عیوب اور کائیوں کو صاف کر دیا گیا ہے، دھبوں اور داغوں کو صاف کر دیا گیا ہے، تم کو بالکل نیٹ اینڈ کلین اور وائٹ بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اب کیا ہے؟ نومکم عبادہ، تمہاری نیند عبادت ہے اس مہینے، وتصبیح وانفاسکم تسبیح، اور تمہاری سانسیں اس مہینے میں تسبیح کا درجہ۔ اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں، عملکم مقبول ودعاؤکم مستجاب، جو عمل کرو گے قبول کیا جائے گا، جو دعا مانگو گے وہ مستجاب۔ یہ ہے ماہ مبارک۔ میرے عزیزوں، اس مہینے میں سیر و سلوک کیجئے، مہینہ نہ گزاریے۔ ویسے تو سال کی ابتدا عام طور سے محرم میں ہوتی ہے، ہم شیعان حیدر کرار کے یہاں نئے سال کا کوئی مطلب نہیں، دوسروں کے یہاں سال کی ابتدا رومی مہینوں سے ہوتی ہے، لیکن جو اہل عرفان ہیں، جو سلوک کو سیر کرنے والے ہیں، ان کے سال کی ابتدا ماہ مبارک رمضان سے ہوتی ہے۔ وہ اپنے سال بھر کا حساب ماہ مبارک رمضان سے کرتے ہیں۔ ایک دعا ہے ماہ رمضان میں، بہت سی دعائیں ہیں، میں گزارش کروں گا آپ حضرات آن لائن بھی پڑھیں اور پڑھائیں اور یہ سلسلہ چلائیں، ہمارے معاشرے میں دعاؤں کو زندہ کریں۔ دعائے افتتاح ہے، دعائے مبارک ہے، جوشن کبیر ہے، دعائے سحر امام سجاد علیہ السلام ہے، دعائے سحر امام صادق علیہ السلام ہے، ہر شب کی مخصوص دعا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کیسے انسان کو سیر و سلوک کی طرف یہ دعا لے جاتی ہے۔ دعائے افتتاح، اللہم انی افتتح بحمدک وثنائک، پالنے والے میں اس ماہ مبارک میں تیری حمد کی شروعات کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، ویا اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء والنقمہ۔ اے ارحم الراحمین، جہاں معاف کرنا ہو، جہاں رحمت نازل کرنی ہو، تو ارحم ہے، تو اغفر ہے، نہ تجھ سے بڑا کوئی معاف کرنے والا، نہ تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا۔ وَعَادَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ، اور اگر تو عذاب کرنے پہ آئے، سختی کرنے پہ آئے، تو تجھ سے بڑا کوئی سختی کرنے والا نہیں ہے۔ جب تو ظالم کے سامنے رب قہار بن کے ظاہر ہوتا ہے، وَتَرْعَدُ السَّمَاءُ، آسمان لرزتے ہیں، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِ مِنْ خِیفَتِهِ، اور بجلیاں اس کے خوف سے تسبیح پروردگار۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اس مہینے میں تسبیح کیجئے، اس مہینے میں عبادت کیجئے، اس مہینے میں صدقات و خیرات کیجئے۔ حضور فرماتے ہیں ولو، اگر کوئی اس مہینے میں 1 روپے خرچ کرتا ہے تو دیگر مہینوں میں 70,000 روپے خرچ کرنے کے برابر۔ دینار تھا، میں اس کو روپے میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا کہ من افطر صائما او فطر صائما، اگر کسی نے کسی روزے دار کو او شربت من ماء، ایک خرمے کا ایک دانہ یا ایک گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جو دے گا، کیا دے گا؟ عتق الرقبہ من آل اسماعیل علیہ السلام،
جیسے کسی نے حضرت اسماعیل کی اولاد سے کوئی غلام آزاد کر دیا ہو، اتنا ثواب اس کو۔ ماہ مبارک رمضان ماہ خیر و برکت ہے۔ تحننوا علی فقرائکم وتصدقوا علی فقرائکم، اس مہینے میں فقراء میں صدقہ دو۔ عزیزو، صدقے کے سلسلے میں ہم سمجھتے ہیں صدقہ یعنی توہین، نہ، صدقہ توہین نہیں ہے۔ تصدق، صداق کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو سب سے بہتر حصہ ہے اسے اللہ کی راہ میں دو۔ ایک شخص نے امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھا، آقا صدقہ؟ آپ نے فرمایا انما الصدقہ قبل ان تقع فی ید السائل یقع فی ید اللہ، اس سے پہلے کہ خدا کے ہاتھ میں پہنچ جائے۔ وَإِنَّمَا السَّائِلُ رسول اللہ، اور جو آپ کے در پہ مانگنے آتا ہے یا جو غریب ہے وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، خدا کی طرف سے فرستادہ ہیں۔ یہ مہینہ اگر کوئی قبول کر لیتا ہے تو اس کا احسان ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اس مہینے کو ہم نعمت و برکت سمجھیں، اور یہ مہینہ جو ہے یہ مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ اور ایک بات اور کہوں، حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے تھے یا جبال اوبی معی، اے پہاڑوں آؤ میرے ساتھ عبادت کرو۔ جو داؤد سلام اللہ علیہ عبادت کرتے تھے تو پہاڑ تسبیح کرتے تھے۔ ولی خدا کے ساتھ عبادت کرنا، حجت خدا کی ہمراہی میں تسبیح کرنا، کیونکہ جب حجت خدا تسبیح کرتا ہے تو ان من شیء الا ویسبح بحمدہ، دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو تسبیح پروردگار کرتی، ولیکن انتم لا تفقہون تسبیحہم، قرآن کہتا ہے تم نہیں سمجھتے ہو کہ زمین و آسمان و ذرات کیسے تسبیح کرتے ہیں۔ تو عبادت کا مزہ لطف تب ہے جب انسان ولی خدا کے ساتھ۔ اس مہینے میں انسان اپنے آقا اور مولا صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ساتھ اپنی عبادتوں کو انجام دے سکتا ہے۔ اب یہ دعائے افتتاح جو آپ کے سامنے، یہ دعائے امام زمان علیہ السلام، جس میں آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہم ورتق فتکہ، پالنے والے جو تمام بندشیں اسے کھول دے، پالنے والے ونصر ہو ونتصر بہ، ان کی مدد فرما اور ہماری مدد ان کے ذریعے سے فرما۔ اللہم لمم بہ شاسنا، ہمارے اختلاف و پراکندگی کو اجتماع میں بدل۔ اللہم وجمع بہ، پالنے والے ہمارے اختلافات کو ختم فرما۔ اللہم کبد بہ اعداءنا، ہمارے دشمن کو تباہ و برباد فرما امام کے ذریعے سے۔ پالنے والے امام زمانہ کی ہمراہی میں اپنے نفس پہ کنٹرول اور قابو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو تربیت ہے کہ اگر ہم امام زمانہ سے نزدیک ہو جائیں اس مہینے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ جمعے کو دعائے نصبہ پڑھ لیا یا کہیں کے اوپر دعائے فرج پڑھ لیا یا صاحب الزمان الاجل کہنے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ نہیں، امام زمانہ کو سینے میں بسانا پڑتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ انسان ما لم تکن، جب تک امام اس کے ماں باپ، اولاد، خاندان، رشتہ دار، نوکری پیشہ، مال، حیات، تمام چیزوں سے اہم نہیں ہو جاتا ہے تب تک وہ امام کا عاشق نہیں ہے۔ مرحوم شیخ مفیس سے امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ غَيْرُ مُحْمِلِينَ، ہم تمہیں فراموش نہیں کرتے ہیں، وَلَا نَعْصِينَ، اور نہیں تم سے غافل ہیں، وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین و آسمان تمہیں ختم کر دیتے۔ دوسری روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ نَدْعُو لِشِيَعَتِنَا فِي صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ وَتَدْعُو لَنَا فِي صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ، ہم اپنے شیعوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور صباح و مساء میں دعا کرتے تھے کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ ماہ مبارک رمضان بہترین ذریعہ ہے۔ میرے استاد خدا رحمت کرے سید شرف الدین بہاؤالدین موسوی رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ 40 سال میں اپنے امام کو تلاشتا رہا کہ ایک دن شبہائے قدر میں جیسے ہی اس شب میں نے زیارت حجت علیہ السلام پڑھی، السلام علیکہ یا بقی اللہ، دیکھا کہ ایک شخص بے انتہا نورانیت وارد ہوا
آواز وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ بہاؤدین فرماتے ہیں اس کے بعد سے نہ دنیا میں مجھے کھانا اچھا لگتا ہے، نہ پانی اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے کہ جمال دل ربائے امام زمان علیہ السلام کی زیارت کروں۔ اور عزیزوں، آپ بقیت اللہ ہیں، 1,24,000 انبیاء اور تمام صفات الہی کا خلاصہ وجود اقدس حضرت محمد جمع ہے۔ ماہ مبارک رمضان حضرت کی جھلک میں سے ایک جھلک ہے کہ جس طرح ماہ رمضان آتا ہے عبادتیں آ جاتی ہیں، ریاضتیں، دین خدا زندہ ہو جاتا ہے، شیطان مغلول ہو جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ جب امام علیہ السلام تشریف لے آئیں گے تو ماہ مبارک رمضان دائمی ہو جائے گا، اس لیے کہ صاحب شہر رمضان امام زمان علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ماہ رمضان کیا ہے؟ اس میں قرآن نازل کیا گیا، ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت اللہ کی طرف سے بین نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد وجعلت فیہ لیلۃ القدر، اور تو نے ماہ مبارک رمضان میں شب قدر قرار دی، وجعلتها خیرا من الف شہر، اور تو نے شب قدر کو تمام مہینوں کی راتوں سے افضل قرار دیا۔ بس خلاصہ ماہ مبارک رمضان قرآن ہے، اور خلاصہ قرآن و رمضان شب قدر ہے، اور شب قدر سے مراد امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ہے۔ من ادرکہ ادرک القرآن وادرک لیلۃ القدر، اللہم وادرک بہ سارنا ولمم بہ شأسنا واجعلنا من اعوانہ وانصارہ۔ خدایا ماہ مبارک رمضان نزدیک ہے، قریب ہے، آتش اور بھوک ہے، بھوک جو ماہ رمضان میں ہمیں نصیب ہوتی ہے، ہمیں امام حسین کی بھوک یاد آ جائے، امام حسین کی پیاس یاد آ جائے۔ خدایا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خصوصی دعاؤں میں ہم شامل فرما۔ دوستو عزیزوں، میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ اس مہینے میں جو کر سکتے ہو کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، دینے کے لیے تیار ہے، آمادہ ہے۔ جو کر سکتا ہے، کسی نے مولا علی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہر آدمی تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، ہر آدمی تو کھانا نہیں کھلا سکتا۔ فرمایا ولو بشقۃ تمر، ایک کھجور تو دے سکتا ہے، ایک گھونٹ پانی تو پلا سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتا ہے تو مومنین کے لیے دعائے خیر تو کر سکتا ہے۔ میرے دوستو عزیزوں، ماہ مبارک رمضان ماہ عمل ہے، غفلت نہ کیجیے گا، سو کر کھا کر ماہ رمضان کو گزاریے گا۔ ماہ رمضان ماہ ہے، اس مہینے کے پروں پہ سوار ہو کر آپ کو معراج تک جانا ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد سدرۃ المنتہا کی زیارت کرنی ہے۔ عید کے دن امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا آج عید کا دن ہے؟ فرمایا ہاں، وہ لوگ جو کامیاب ہیں وہ انعام لیں گے اور جا کے خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے، اور آئندہ جو کم رہ گیا ہے اس کو جبران کرنے کے لیے دعا کریں گے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس مہینے کو بلا وجہ گزار دیا ہے وہ ہارے ہوئے لوگ ہیں، وہ پچھڑے ہوئے لوگ ہیں۔ جائیں، روئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، کیونکہ عید یوم جائزہ ہے، یوم نیلان ہے۔ فاز من عامل خواب من نام وغفلا، جو عمل کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، جو غفلت میں رہتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ اللہم ایدنا بتعیدک واجعلنا من اعوان الحسین وانصارہ، اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، لا یوم کیومک یا ابا عبداللہ، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین۔